محترم جناب مبشر ضیاء صاحب جدہ، آپ نے پوچھا کہ حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے کا ثبوت حدیث سے بتائیے۔ لیجیے، گزارش کرتے ہیں، حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی کی آپ موضوعات کبیر اٹھا کر دیکھیے۔ آپ تو جدہ میں رہتے ہیں، لہذا عربی میں آپ ملاحظہ فرما لیجیے، موضوعات کبیر۔ ہرچند کے موضوعات کبیر کا موضوع اور عنوان ہے جھوٹی حدیثوں سے متعلق۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے حنفیوں کے، اور انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا جو فی الواقع حدیث نہ ہو اور عوام میں وہ حدیث کے نام پر موسوم کی جاتی ہے یا مشہور ہے۔ انہوں نے ان تمام حدیثوں کی نشاندہی کی کہ یہ غلط ہے، یہ موضوع، لیکن ملا علی قاری جب اس حدیث پر پہنچے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر حضرت بلال نے اذان کہی، حضرت صدیق اکبر موجود، جب حضرت بلال نے اذان کہی اور ان کلمات پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے انگوٹھے چومے اور اپنی آنکھوں سے لگائے۔ پھر جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھے چومے اور اپنے آنکھوں سے لگایا۔ پہلی مرتبہ جو انگوٹھے چومے تو کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بعد میں جب انگوٹھے چومے تو کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا، کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے۔ اب اس سے اندازہ لگائی، اس کے نقل کرنے والے بہت بڑے امام ملا علی قاری، بہت ممکن کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس کا تو موضوع ہی جھوٹی حدیث ہے۔ یہی بات سمجھنے کی کہ ملا علی قاری نے تمام حدیثوں پر گرفت کی اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ جب اس کا ثبوت حضرت ابو بکر صدیق کی ذات سے مل گیا، اب مزید کسی کے ثبوت کی کیا ضرورت۔ اگر آپ تفصیلاً اس کو جاننا چاہیں تو فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، خاص اسی عنوان پر اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ منیر العین، یہ ملاحظہ فرما لیں، بڑے دلائل اور براہین سے یہ بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے نام پر انگوٹھے چومنا جو ہے وہ کتنا باعث برکت۔ پھر یہ کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو آدمی ایسا کرے حضور کے نام سن کر انگوٹھے چومے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کبھی بھی اندھی، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا بلکہ آنکھوں کی بیماری سے بھی محفوظ رہے گا۔